بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یفر منع الجمود ولا یغدیہ العطاء والجود اذ کل معط منتقص سواہ وکل مانع مذموم ما خلا وهو المنان بفوائد النعم وعوائد مزید والقسم ما اختلف علیہ دہر فیختلف منہ الحال ولا کان فی مکان فیجوز علیہ الانتقال الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین لا سیما مولانا و مولا الکونین ابی الحسن والحسین امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہم السلام روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہم فداہ ولعن الدائم على اعدائهم الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم عجل لولیک الفرج واجعلنا من انصارہ وعوانہ واتباع وشیعتہ والمستشہدین بین یدہ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجز اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد آپ کی خدمت میں اس آیت کے ذیل میں گفتگو ہو رہی تھی اور یہ آیت ایک اہم ترین آیت ہے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عصمت کے اوپر دلالت کرتی ہے، اور جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ انبیاء کی عصمت روایتوں سے استفادہ کی جا سکتی ہے، بلکہ یقینی طور پر استفادہ ہوتی ہے، لیکن قرآن کی آیات واضح طور پر بیان نہیں کرتی ہے انبیاء کی عصمت کو، اگرچہ جیسا کہ آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ روایتوں میں خود روایتوں نے انبیاء کی عصمت کے لیے جس آیت کو ائمہ نے بیان کیا، لفظ وَاصْطَفَيْنَاهُمْ، 8ویں امام اس جملے سے امام کی عصمت کو بیان کر رہے ہیں، تو یہ ایک الگ بات ہے کہ یہاں میں آپ کی خدمت میں ایک قانون جو روایات کی روشنی میں ہمارے سامنے آتا ہے کہ توجہ کیجئے گا، کئی ایسے مقامات ہیں، کئی ایسے راویوں کے سوالات ہیں کہ جہاں راوی آ کر سوال کرتا ہے، امام قرآن سے استشہاد کرتے ہیں، استشہاد یعنی دلیل لے کر آتے ہیں، شاہد لے کر آتے ہیں، قرآن سے استشہاد کرتے ہیں۔ آپ کی خدمت میں یہ ایک گفتگو ہے جو مجھے دقیقاً تو یاد نہیں ہے، میرے موضوع کے عنوان سے مجھے لگتا ہے کہ میں نے حتماً یہ گفتگو کی ہوگی گزشتہ سال کہ قرآن جو ہے وہ کس طرح قرآن کی تعلیمات ہمارے لیے ہے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، بالخصوص جو قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں، قرآن میں تدبر کرتے ہیں، قرآن میں تفکر کرتے ہیں، اور قرآن کی آیات سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے، اور روایات بھی ہمارے پاس ہے کہ قرآن میں تدبر کرو، قرآن میں تفکر کرو، قرآن میں غور کرو۔ تو اب یہ قرآن میں غور کرنا، قرآن میں فکر کرنا، تفکر کرنا، تدبر کرنا،
خوب توجہ کیجئے گا کہ یہ کوئی عام سی کتاب نہیں ہے، یہ وہ کتاب جو کئی مقامات پر، بلکہ غلط شاید نہ ہو، از اول تا آخر جہاں قرآن اپنے مطالب کو، اپنے معنی کو بیان کرتا ہے جس کو ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ قرآن رموز ہے، اشارہ ہے کسی مطلب کے لیے، کسی نقطے کے لیے، یعنی جس کو ہم آسان الفاظ میں کہتے ہیں کوڈ ورڈ، لیکن یہ ایک ایسا کوڈ ورڈ ہے کہ ایسا نہیں ہے، یعنی یہ واقعاً ایک معجزہ الہی ہے۔ یہ ایک ایسا کوڈ ورڈ ہے کہ ظاہر سے آپ جو سمجھ رہے ہیں، دیکھیں جب انسان کوڈ ورڈ بولتا ہے تو کوڈ ورڈ کیوں کہتا ہے؟ تاکہ جو اس کوڈ سے، اس کے اشاروں سے واقف ہو وہ میرا مطلب سمجھ جائے، وہ میرا منظور سمجھ لے، سامنے والا نہ سمجھے، اس لیے کوڈ ورڈ استعمال ہوتا ہے۔ لیکن یہ قرآن کا ایک معجزہ ہے، ذوالفقار کی طرح دو دھاری ہے کہ جہاں سامنے والے کو بھی سمجھایا جا رہا ہے اور کوڈ ورڈ بھی استعمال ہو رہا ہے۔ سامنے والا سمجھ رہا ہے، یہ ہم اور آپ کے لیے ہے، کوڈ ورڈ ہے جو راسخون فی العلم ہے۔ یہ کوئی خطابت نہیں ہے، یہ وہ حقیقت قرآن ہے جو واضح طور پر، جس کی ادلہ شاید مجھے بہت زیادہ بیان کرنے کی ضرورت نہ ہو۔ ہم بہت سارے قرآن کی آیات پڑھتے ہیں، اگرچہ قرآن یہ کہتا ہے کہ فی آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات، کہ اس میں آیات محکمات بھی ہے، آیات متشابہات بھی ہے۔ آیات متشابہات تو ایک الگ ہی کیس ہے۔ آیات متشابہات کیا ہے؟ یعنی یہ جو میں کہہ رہا تھا کہ دو دھاری تلوار کی طرح، ذوالفقار کی طرح، یہ میں آیات محکمات کی بات کر رہا تھا۔ آیات متشابہات تو صرف اور صرف کوڈ ورڈ ہے، وہ صرف اور صرف اہل قرآن کے لیے ہے، وہ صرف اور صرف قرآن کے حقیقی مفسر کے لیے ہے، وہ صرف اور صرف مترجم، ٹرانسلیٹر جو قرآن کے ہیں، نحن ترجمان وحی اللہ، جو قرآن کے ٹرانسلیٹر ہیں، آیات متشابہ صرف اور صرف ان کے لیے ہے۔ لہٰذا یہ قرآن پڑھتے ہوئے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ قرآن کی کون سی آیت میں مجھے تدبر کرنا ہے، کون سا میدان ہے میرے تدبر کے لیے، میرے تفکر کے لیے، قرآن کی آیات کا وہ کون سا حصہ ہے کہ جس میں مجھے تدبر کرنا ہے۔ نہ یہ کہ ہم الف لام میم میں سوچنا شروع کریں اور اپنے طرف سے جس طرح سے گیس کرتے ہیں، ہم بہت سارا کرتے ہیں، ایسی ہوا میں تیر چھوڑتے ہیں، مثلا کبھی واٹس ایپ پہ میسیج آتے ہیں کہ اس میں اتنے حروف ہیں، یہ اس کا عدد ہے، وہ اس کا عدد ہے، یہ اس کا عدد نکلا، نعرہ حیدری لگ گیا۔ خوب یہ وہ والے کوڈ ورڈ کی بات نہیں ہے۔ اب آیا یہ منظور الہی ہے یا نہیں ہے؟ نہ روایتوں نے یہ بیان کیا، نہ کسی اور دلیل نے بیان کیا۔ خوب کہنے والا، سننے والا اگر خوش ہو جاتا ہے تو خوش ہو جائے، لیکن بہرحال یہ ہمارے لیے یاد رکھیے گا، جو چیز ہمارے لیے امپورٹنٹ ترین چیز ہے وہ ہے حجت۔ حجت ہے، حجت ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے۔ وہ باطن قرآن، وہ غیب قرآن، وہ قرآن کے کوڈ ورڈ جو کسی خاص معنی کے لیے استعمال ہو رہے ہوں، ہم بھی وہاں پر کچھ اپنے عقل کے گھوڑے دوڑا کر ہم کہیں کہ شاید ہم بھی کوڈ ورڈ تک پہنچ گئے، نہیں، یہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ حجت، اب وقت نہیں کہ میں لفظ حجت کی تشریح کروں، دو جملے میں صرف کہہ دوں، حجت یعنی قیامت کے دن حجت دو طرف سے ہوتی ہے۔ جب انسان کورٹ میں جاتا ہے، قاضی کے پاس جاتا ہے، تو وہاں پر دو طرفہ حجت ہوتی ہے۔ ایک قاضی کے پاس حجت ہوتی ہے، ایک یہ کہ جس کے اوپر یہ تہمت لگی ہے، جس پر یہ الزام لگا ہے، جرم ثابت ہو یا ثابت نہ ہو، اس کے پاس کچھ حجت ہے، کچھ باتیں ہیں اپنے ڈیفینڈ میں بات کرنے کے لیے، کچھ قاضی کے پاس ہے اس کے الزام اور اس کے جرم کو ثابت کرنے کے لیے۔ تو یہ جو پیش کیا جاتا ہے کورٹ میں، دادگاہ میں، جج کے سامنے، یہ جو پیش ہوتا ہے، یہ جو بات ہو رہی ہوتی ہے، یہ ساری حجتیں قائم ہو رہی ہوتی ہے۔ قیامت کے دن
بھی اسی طرح کی حجت ہوگی. اگرچہ وہاں خداوند متعال کے لیے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، وہاں خداوند متعال کے لیے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، وہاں حجت صرف ایک طرفہ ہے. لیکن سمجھانے کے لیے ایک بات کی جاتی ہے کہ جب انسان قیامت کے دن جائے گا تو وہاں پر انسان حجت قائم کرے گا. خدایا تیرا یہ لوح محفوظ کہہ رہا تھا، لوح محفوظ میں یہ حکم تھا جو مجھ تک نہیں پہنچا، نہ نبی مجھ پر مبعوث ہوا، نہ امام کو پایا، نہ جبرائیل نازل ہوئے. اور واٹس اپ تو خدا کیا یہ نظام واٹس اپ تو نہیں چلتا ہے، لہٰذا اب میرے پاس یہ لوح محفوظ نہیں تھا، لہذا یہ میرے لیے حجت تھی. میں نے جو وہ خلاف واقع کے مطابق عمل نہیں کیا، تیرے علم کے مطابق میں نے عمل نہیں کیا، میرا کوئی قصور نہیں ہے. خدا کا ایک قانون ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اب اس آیت کا معنی شاید یاد آ رہا ہے، ہلکا ہلکا یاد آ رہا ہے کہ شاید میں نے گزشتہ سال بھی اس آیت کے ذیل میں گفتگو کی تھی. یعنی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. ہم اور آپ جو ترجمہ کرتے ہیں، جو عام طور پر رائج ترجمہ ہے، وہ ترجمہ نہیں، مجھے فی الحال اس آیت کے ذیل میں گفتگو نہیں کرنی، لیکن یہ اس کا مصداق ہے کہ خدا کسی انسان پر تکلیف شرعی اس کی طاقت سے بڑھ کر نہیں دیتا ہے. جب جبرائیل بھی مجھ پر نازل نہیں کیا، جب نبی بھی مجھ پر مبعوث نہیں ہوئے، جب امام سے بھی میرا تعلق میں کانٹیکٹ نہیں ہوا، جب مجتہد کی تقلید کرتا تھا، مجتہد نے یہ فتویٰ دیا، واقع کے مطابق نہیں نکلا، تو اب میں معذور ہوں. اب یہ جو میں نے سب کچھ بیان کیا، اس کو کہتے ہیں میں خدا پر حجت کر رہا ہوں. اگرچہ ضرورت نہیں حجت کرنے کے لیے، اس کے علم میں سب کچھ ہے، اس کے علم میں ہے یہ سب کچھ، مجھے حجت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ حجت کہلاتی ہے. اسی طرح خدا حجت کرتا ہے. قرآن حجت ہے، انبیاء حجت ہے، ائمہ حجت ہے، احادیث حجت ہے، علماء حجت ہے، تبھی حجت الاسلام کہلاتے ہیں. حجت ہے، لیکن یاد رکھیے گا میرا بچہ اور جوان، عالم بما انہو عالم حجت نہیں ہے. یعنی کیا مطلب اس یہ جو جملہ کہا میں نے، عالم بما انہو حاضر شخص حجت نہیں ہے، یعنی یہ شخص، یہ جو مجتہد ہے، فقیہ ہے، عالم ہے، یہ ایسا امام معصوم کی طرح حجت نہیں ہے، بلکہ یہ حجت اس لیے ہے کہ علوم آل محمد کا جاننے والا ہے، علوم آل محمد کا جاننے والا ہے. اور امام معصوم نے یہ کہا کہ یہ تمہارے لیے حجت ہے ہماری طرف سے، جو روایتوں سے استفادہ ہوتا ہے، لہٰذا توجہ کیجیے گا. لیکن جیسا کہ آپ کی خدمت میں کل بھی بیان کیا، انشاءاللہ آج بھی بیان کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن ان دو حجتوں کے درمیان جو ہے وہ انسان فرق کرے. اگرچہ فرق سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، زمین تا عرش کا فرق ہے، زمین تا عرش کا فرق ہے. لیکن ہمارا بچہ اور جوان غیبت کے زمانے میں یہ جب باتیں آتی ہیں تو وہ ان چیزوں کو سمجھتا ہے کہ یہ بھی کوئی ہم گئے فلاں مرجع کے پاس، فلاں مجتہد کے پاس، بڑا نور تھا. یہ نور آج تک مجھے سمجھ میں نہیں آیا، یہ نور کیا ہوتا ہے. اگرچہ روایتوں سے نماز شب پڑھنے والوں کے بارے میں ہے یہ نور، لیکن بعض اوقات ہم یہ انسان کی فطرت ہے. جو میں نے کل آپ کی خدمت میں اشارتاً بات کہی تھی، توجہ کیجیے گا کہ اشارتاً یہ بات کہی تھی، بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اس ماحول کی وجہ سے، ان باتوں کی وجہ سے، گفتگو کی وجہ سے، خطابت کی وجہ سے، ماحول کی وجہ سے، تربیت کی وجہ سے کسی سے متاثر ہو رہا ہوتا ہے. یہ تاثر حقیقی نہیں ہے. تاثر حقیقی کیا ہے؟ جو روایات آل محمد علیہ السلام میں ملتا ہے. کیا ہے کہ افئدۃ الناس، معتبر حدیث میں یہ جملہ آیا، افئدۃ الناس جعل افئدۃ الناس تہوی الینا. یہ تاثر وہ تاثر ہے جو نہ مزاج کا محتاج ہے، نہ خطابت کا محتاج ہے، نہ ماحول کا محتاج ہے، نہ کسی کو موٹیویٹ کرنے کا محتاج ہے. کیا بیان کیا روایتوں نے کہ خداوندہ تو نے ہمیں، چھٹے امام کی حدیث ہے، خداوندہ تو نے ہمیں قرار دیا کہ لوگوں کے دل ہماری طرف مائل ہوتے ہیں. اس کے لیے خطابت نہیں چاہیے، اس کے لیے ماحول نہیں چاہیے. اسی کے لیے کسی کو آسان اور اچھے برے بازاری لفظ میں کہہ دوں، ایک گبارہ پھلانے کی ضرورت نہیں رہتی ہے. کسی بات کو بہت زیادہ پھلانا ہو تو کسی خطیب کو دے دیں، وہ کسی بھی بات کو جو پھلا دے گا. تو یہ سب لیکن آل محمد علیہ السلام کیا ہے کہ لوگوں کے دل چاہے نہ پہچانتا ہو، ذکر تک نہ سنا ہو، دیکھا تک نہ ہو، تصور میں بھی نہ ہو، لیکن آل محمد کا حسن یہ ہے کہ جب کسی کے سامنے آئے تو انسان کا دل آل محمد کی طرف مائل ہو جاتا ہے. یہ خداوند متعال نے جو عظمت عطا کی ہے محمد و آل
محمد کو ایک درود پڑھتے محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. بہرحال یہ تو آپ کی خدمت میں یہ بیان کیا. ہماری جو گفتگو چل رہی تھی، توجہ کیجیے گا کہ کل میں نے آپ کی خدمت میں جو بات کہی تھی نامکمل رہ گئی. یہ عشرہ مجالس یا مجموعہ مجالس کا یہ فائدہ رہتا ہے کہ اگر گزشتہ مجلس میں کوئی بات نامکمل رہ جائے تو بعد میں موقع مل جاتا ہے. آپ کی خدمت میں روایت بیان کر رہا تھا جو نامکمل رہ گئی. امید ہے کہ آپ لوگ نے تو جج کر لیا ہوگا. حسن زن میرا آپ لوگ کے بارے میں یہ ہے کہ آپ لوگ نے جج کر لیا ہوگا کہ کون سا نقطہ میں نے چھوڑ دیا. لیکن چلیں کوئی بات نہیں، امتحان نہیں لے رہا ہوں. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. روایت بیان کر رہا تھا میں آپ کو آپ کی خدمت میں آیت تطہیر کی روشنی میں، جو ہماری کتابوں میں تو کوئی بحث ہی نہیں ہے، دو رائے نہیں ہے. اہل سنت کی معتبر کتابوں میں متعدد روایات آئیں. میں جناب ام سلمہ کی روایت کو آپ کی خدمت میں بیان کر رہا تھا. وہاں پر جو ایک اہم ترین نقطہ یہاں پر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، توجہ کیجیے گا. یہاں پر دو ڈیبیٹ ہے، دو ایک مخالفین سے دو مرحلے میں گفتگو کی جاتی ہے. ایک اہل البیت کون ہیں، اہل البیت کون ہیں. اور یہ اہل البیت یہ لفظ متشابہ ہے. لفظ متشابہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ لفظ سے صرف اس کا معنی سمجھ رہے ہیں. اہل البیت صاحب گھر، صاحب خانہ. اب یہ کون ہے صاحب خانہ؟ یہ کون ہے صاحب خانہ؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ متشابہ. متشابہ نہیں معلوم یہ کیا ہے. اس طرح ممکن ہے ایک آیت کا ہم مطلب عربی آتی ہے ہمیں، سمجھ رہے ہیں اہل البیت، لیکن حقیقت کیا ہے، خدا کیا کہنا چاہتا ہے، اس اعتبار سے یہ متشابہ ہے. متشابہ نہیں جس کا مطلب واضح نہ ہو. تو ایک ڈیبیٹ کیا ہے، ایک گفتگو کیا ہے، یہ میں میرا خیال ہے کہ میں شاید سمجھا پایا ہوں گا. ہم مسلمانوں کی نسبت عام دوسرے مذاہب اسلامی کے جو علماء ہیں ان کی نسبت ہم بات کر رہے ہیں. شیعہ مذہب کے اعتبار سے تو اہل البیت کا کوئی بحث ہی نہیں ہے. اہل البیت میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی گفتگو نہیں ہے. لیکن جب ہم اس آیت تطہیر سے عصمت اہل بیت اطہار علیہ السلام کو ثابت کرتے ہیں تو دو مرحلے میں یا دو سبجیکٹ میں، دو مرحلے میں دو موضوع کو ثابت کرنا پڑتا ہے. تو پھر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عصمت ثابت ہوتی ہے. عصمت پھر میں ترجمہ، پھر میں اس کی تفسیر کر دوں، تشریح کر دوں، عصمت کی ڈیفائن کر دوں، ڈیفینیشن بیان کر دوں. عصمت میں دو چیزیں ہیں، توجہ کیجیے گا. میں نے پہلے ہی بیان کیا تھا، پھر بیان کر رہا ہوں. ابھی نسبتاً میری اسپیڈ بھی سلو ہے. تو دو چیزیں ہیں عصمت میں. ایک گناہوں سے متعلق کہ نہ گناہ صغیرہ کرتا ہو نہ گناہ کبیرہ کرتا ہو، جس طریقے سے علماء نے بیان کیا. اور دوسرا عصمت کا مطلب یہ ہو گیا گناہوں سے متعلق، یعنی انسان کا نفس پاک ہے، طہارت کے اس لیول پر ہے کہ نہ گناہ صغیرہ کرتا ہو نہ گناہ کبیرہ کرتا ہو. دوسری چیز جو اہم ترین چیز ہے عصمت کے لیے وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی خطا کا امکان نہیں ہے، غلطی کا امکان نہیں ہے، اشتباہ کا امکان نہیں ہے. نان ایرر جس میں کہیں ایرر کی گنجائش نہ ہو. اور آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا، دو جملے میں اس کی دلیل سن لیجئے. جو عقلی دلیل علماء کرام بیان کرتے ہیں وہ کیا ہے، وہ دو جملے میں دلیل سن لیجئے جو علم کلام میں گفتگو کی جاتی ہے. خدا نے جب اپنا دین بھیجا، اگر وہ دین ایگزیکٹلی ویسا ہی جیسا علم الہی میں ہے، اگر خدا ایسا دین پہنچانا چاہتا ہے، غور سے سنیے گا، امامت کی عصمت بھی ساتھ ساتھ اسی جملے میں حل کروں گا. جب خداوند متعال اس دین کو ایز اٹ از جیسا لوح محفوظ میں ہے ویسا بھیجنا چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ پیغمبر، میسنجر، رسول نان ایرر ہونا چاہیے. اسی طرح جب خدا یہ چاہتا ہے کہ یہ دین، توجہ کیجیے گا یہ آپ کے مزاج والا ہے، اسی طرح جب خدا یہ چاہتا ہے کہ یہ دین قیامت تک نان ایرر باقی رہے تو ان اماموں کو معصوم بناتا ہے.
اب دین کی حفاظت، اب 1400 سال پہلے رسول آئے چلے گئے، آج یہاں پر 100 سال پرانی بات باقی نہیں رہتی اپنی اصل پر، اپنی اساس پر۔ 1400 سال تک علوم 250 سال 250 سال امامت کا دور، کہ جہاں پر ائمہ اطہار علیہ السلام نے وہ علوم جو علوم الہی تھا اپنے اصحاب تک 250 سال میں پہنچایا، 250 سال میں پہنچایا، اور اس کے بعد اب غیبت کا سلسلہ شروع ہوا، غیبت کا سلسلہ شروع ہوا۔ میرا موضوع غیبت نہیں ہے، ورنہ بہرحال عام طور پر بچوں کے ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ توجہ کیجیے گا، اور ہم دلیلوں میں امام حجت کے غیب کے لیے، امام حجت کی وجود کے لیے جو ہم دلیل دیتے ہیں، بعض اوقات وہ ہمارے سر پر پڑ جاتی ہے، معذرت کے ساتھ یہ لفظ کہہ رہا ہوں، لیکن اس کا جواب دیا ہے علماء کرام نے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ امام محافظ دین ہوا کرتا ہے، امام قرآن کی حفاظت کرنے والا ہے، امام دین بیان کرنے والا ہے۔ ہر زمانے میں امام ہونا چاہیے، جب غیبت کی بات آتی ہے تو مشکل کھڑی ہو جاتی ہے، ہمیں غیروں کو جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن بہرحال اب آپ کی خدمت میں شبہات تو ڈال دیا، شک تو ڈال دیا، لیکن جو علماء کرام جو بھی میں نے مطالعے سے سمجھا اور جو مجھے سمجھ میں آیا، اور جو بھی اب اس کو سمجھ لیں کہ توجہ کیجئے گا، وحی الہی کا سلسلہ، وحی الہی کا سلسلہ عام مسلمانوں کے لیے 11 ہجری میں کلوز ہو گیا۔ توجہ کیجئے گا، اگرچہ نعوذ باللہ من ذالک میں یہ کہوں کہ رسول کی رحلت کے بعد بھی وحی نازل ہوتی تھی، نہیں، وحی نازل نہیں ہوتی تھی۔ یہاں پر وحی سے میری مراد لوح محفوظ، لوح محفوظ، یا میں یہ لفظ استعمال کروں تاکہ کوئی غیر سن رہا ہو تو ہماری باتوں پر اعتراض نہ کریں۔ لوح محفوظ کب کلوز ہو گیا مسلمانوں کے لیے؟ 11 ہجری میں کلوز ہوا، لیکن ہمارے لیے ظاہری طور پر جو لوح محفوظ کو بیان کرنے والے تھے وہ 260 تک باقی رہے، 260 تک باقی رہے۔ اب عام طور پر جو بیان کیا جاتا ہے اس طرح بیان ہوتا ہے کہ امام معصوم تو چلے گئے پردے غیبت میں، اور بات ایسی لگتی ہے جیسے اب دین کی باغ دوڑ، دین کا اسٹیئرنگ اہل بیت اطہار نے علماء کو دے دیا۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، یقینی طور پر یہ بات درست ہے کہ غیبت کے زمانے میں یہ علماء ہمارے لیے حجت، جس طرح میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ روایات موجود ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ ائمہ کے، کل میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا، کیونکہ اماموں کے کاموں میں سے ایک کام دین بیان کرنا ہے، اس کے علاوہ اماموں کے کاموں میں سے ایک کام مومنین کی مصلحتوں کو دیکھنا ہے، مومنین کے لیے کیا بہتر ہے، کیا نفع ہے، کیا نقصان ہے، یہ امامت کا کام ہے، یہ امام کا کام ہے۔ لہذا توجہ کیجیے گا، جابر ابن عبداللہ انصاری ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حدیث میرا بچہ اور جوان ذہن میں رکھے، اگرچہ حدیث نہ بھی ہوتی تو باقی ساری ممکن مجموعی روایت سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں۔ 2 ذریعے سے ہمارے پاس یہ روایت آئی ہے، 2 ذریعے سے ہمارے پاس روایت آئی ہے۔ جابر ابن عبداللہ انصاری کو جب رسول نے بیان کیا، اپنی حجت کا تعارف کروایا، یہ انشاءاللہ اس موضوع پر یہ وہ والا انشاءاللہ ہے کہ انشاءاللہ کوشش والا کہ امام رسول کی احادیث موجود ہیں ہمارے پاس۔ اکمال الدین یا کمال الدین و تمام النعمہ میں شیخ صدوق نے ان روایتوں کو بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، جہاں پر 12 اماموں کے نام بیان ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ نے نام اپنی زندگی میں بتا دیے تھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ بات میرے بچوں اور جوان یاد رکھیے گا، کیونکہ اس کے ذریعے سے بھی گمراہی پھیلائی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ائمہ کے دور میں تمام امام کے ماننے والوں کے لیے، چاہنے والوں کے لیے 12 امام اسی طرح واضح اور روشن تھے جس طرح ہم اپنے بچوں کو دینیات میں پڑھاتے ہیں، اس طرح نہیں تھا۔ ہاں،
امام کے بعض افراد کہ انشاءاللہ زرارہ کا جو حال ہے آپ کی خدمت میں بیان کروں گا کہ زرارہ میں ایک ڈیبیٹ ہے کہ زرارہ نے آیا 7ویں امام کی امامت کو قبول کیا یا نہیں کیا، اللہ یہ حال بس توجہ کیجیے گا. رسول نے جو ہے وہ 12 اماموں کے نام بیان کیے، اور انشاءاللہ ایک اور روایت جو مجھے کئی دنوں سے میں روز یہ روایت کو لے کر آتا ہوں، اور اس ارادے سے کہ انشاءاللہ آج پڑھوں گا، لیکن ابھی سے کہتا ہوں انشاءاللہ وہ آج نہیں پڑھوں گا میں، صحیح نا؟ تو آج وہ انشاءاللہ نہیں پڑھوں گا میں، لیکن روز یہ سوچ کر آتا ہوں کہ وہ پڑھوں گا. وہ محمد حنفیہ جو ہے وہ محمد حنفیہ چوتھے امام کی امامت کے اوپر مشکوک تھے، جو روایت معتبرہ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ بیان کروں گا. اگرچہ محمد حنفیہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ہے اور قابل احترام شخصیت ہے. اور یاد رکھیے گا میرا بچہ اور جوان، باہر کے قوانین الگ ہیں، مجلس کے قوانین الگ ہے، لہذا باہر نہ لے کر جائیے گا. یہ جو میں جملہ کہہ رہا ہوں، جب کہا جائے تاریخ میں یہ قابل احترام ہے تو اس کا مطلب کہ ولایت علی کو ماننے والے ہیں، 12 اماموں کی ولایت کو ماننے والے ہیں. محمد حنفیہ دین حق پر تھے. اگرچہ ایک برہا ایک زمانہ آیا کہ جہاں پر جو ہے وہ محمد حنفیہ کے لیے ایک ڈاؤٹ ایجاد ہوا کہ وہ انشاءاللہ روایت معتبرہ 3 یا 4 سند کے ساتھ، معتبر روایت کے ساتھ یہ جو آئی ہے محمد حنفیہ کی، یہ انشاءاللہ میں آپ کی خدمت بیان کروں گا. لیکن کہنے کا مقصد یہ تھا، توجہ کیجیے گا، یہ جملہ ایسا نہیں تھا کہ امام کے سارے اصحاب کو، امام کے سارے راویوں کو، امام کے سارے شیعوں کو یہ 12 امام اس طریقے سے یاد تھے جس طریقے سے آج ہمارا بچہ الحمدللہ. اچھا ہمارے لیے تو ضروری بھی ہے، اس زمانے کے شیعوں کے لیے ظاہر یہ ہے کہ اس زمانے کے شیعوں کے لیے یہی تھا کہ امیر المومنین سے لے کر آج تک جتنے امام ہیں ان کی امامت اور ولایت معلوم ہونی چاہیے. ان کے ایمان کے لیے وہی شرط تھی. لیکن آج کے ایمان کے لیے شرط یہ ہے کہ از اول تا 12ویں سب کی ولایت پر یقین اور اعتقاد اور ایمان ہو تو وہ مومن بنے گا، وہ شیعہ بنے گا. بس توجہ فرمائے آپ نے کہ جابر ابن عبداللہ انصاری، اب میں یہ جو جملہ کہہ رہا ہوں یہ تھوڑا سا جو وہ بریکٹ والا جملہ تھا وہ تھوڑا سا زیادہ طویل بریکٹ ہو گیا، کہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ غیبت کا مطلب، غیبت میں کیا ہے کہ یہ علماء کرام کے یقینی طور پر ان کی محنتیں، ان کی زحمتیں، اور غیبت کے زمانے میں جو ان کے لیے ایک لفظ استعمال ہوا ہے، روایتوں سے استفادہ ہوتا ہے کہ یہ کفیل یتیمان آل محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ، یعنی آل محمد کے یتیموں کی کفالت کرنے والے ہیں، گارڈین ہیں یہ علماء، کفالت کرنے والے. روایات بیان کرتی ہے، اور بہرحال ان کی عظمت اپنے مقام پر. لیکن آپ کی خدمت میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں، عظمت اپنے مقام پر، لیکن جو مقام ہے وہ مقام بھی محفوظ رہنا چاہیے. علماء کا کیا مقام ہے اور ائمہ اطہار علیہ السلام کا کیا مقام ہے، زیارت جامعہ کی روشنی میں نے آپ کی خدمت بیان کیا تھا. اب توجہ کیجیے گا، وہ جو غیبت میں بیٹھا ہے اس کا توجہ کیجیے گا، ایسا نہیں ہے کہ وہ اگر غیبت میں بیٹھے ہیں تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہیں. کیا کر رہے ہیں نہیں معلوم مجھے، نہ کسی کو معلوم ہے. ہاں یہ جملہ میرا یاد سے سنیے گا، کسی کو نہیں معلوم ہے وہ کیا کر رہے ہیں. کسی کا ارتباط ظاہری طور پر، کسی فقیہ، مرجع، عالم کوئی بھی آ جائے روئے زمین پر، کسی کا ارتباط زمانے کے امام سے نہیں ہے. اگرچہ بعض غیر معتبر، انتہائی غیر معتبر، انتہائی سے زیادہ انتہائی اس لیے کہا کہ کوئی سند ہمارے پاس موجود نہیں ہے، کہ بعض ابدال و اس قسم کے لفظ کو استعمال کیے جاتے کہ امام کے ساتھ بعض افراد ہیں جو دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، جو انون شخصیت کی طور پر ہے. بہرحال اس سے نہ کوئی گفتگو ہے، نہ قیامت میں اور قبر میں اس کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا. لیکن خلاصہ یہ کہ غیبت کبریٰ کی ڈیفینیشن کیا ہے، میرا بچہ اور جوان یاد رکھے. یہ غیبت کبریٰ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ غیبت کبریٰ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ امام معصوم حجت خدا کا کنیکشن منقطع ہو جانا عوام سے، شیعوں سے ظاہری طور پر. یہ ہے غیبت سب سے بلا استثناء. غیبت صغریٰ کیا تھی؟ 4 نائبین تھے، ان کے ذریعے سے امام تمام شیعوں سے کنیکٹڈ تھے، کانٹیکٹ میں تھے. غیبت کبریٰ میں اس طرح نہیں ہے کہ یوں کہیں کہ جس طرح غیبت صغریٰ میں امام
مثال کے طور پر مراجعین سے کانٹیکٹ میں اور ہم مراجعین کی تقلید میں ہیں، نہیں، قطعاً ایسا کچھ نہیں ہے. ایسا یہ غیبت کبریٰ کی اساس کے خلاف ہے، یہ غیبت کبریٰ کی حقیقت کے خلاف ہے کہ انشاءاللہ اس کی طرف ممکن آپ کی طرف آپ کی خدمت میں اشارہ کروں. بس توجہ کیجیے گا. جابر ابن عبداللہ انصاری کے سامنے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ 12 اماموں کے نام لیے اور آپ نے فرمایا کہ وہ آخری حجت پردے غیبت میں چلے جائیں گے، رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ، تو اس وقت جناب جابر نے کہا هل ينتفع الشیعہ فی غیبتہ. یہ مقام امامت کو پہچانیے، مقام امامت کو پہچانیے. یاد رکھیے گا میرا بچہ اور جوان، کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، آج دوبارہ تکرار کر رہا ہوں. امام زمانہ کس سے راضی ہے، کس سے ناراض ہے؟ آج اگر امام زمانہ ہوتے تو یہ کر رہے ہوتے، وہ نہیں کر رہے ہوتے. تعیین تکلیف کرنا امام زمانہ کے لیے، امام زمانہ کی ذمہ داری کو معین کرنا، امام زمانہ کی سلام اللہ علیہ کی ذمہ داری کو بیان کرنا، کوئی بھی کتنا ہی بڑا مرجع فقیہ عالم کیوں نہ آ جائے وہ تعیین تکلیف امام زمانہ نہیں کر سکتا ہے. اس کے قد سے بہت بالا تر ہے، اس کی پہنچ سے بالا تر ہے. فقہا کیا کرتے ہیں یہ انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. لہٰذا توجہ کیجیے گا، لہٰذا توجہ کیجیے گا. امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، امام جو ہے وہ پردے غیبت میں ہیں. ہم اور آپ، کل میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا، آج تھوڑی سی اور وضاحت کروں گا. ہم اور آپ کیا ہیں؟ ظاہر کے. ہم اور آپ سے مراد یہ فقہا بھی ہمارے ساتھ ہی ہے، مجتہد بھی ہمارے ساتھ ہے. یہ ظاہر کے مکلف ہیں، ظاہر کے مکلف ہیں، یعنی ظاہر کی ان کو تکلیف دی گئی ہے. قرآن سے جو سمجھ میں آیا، روایت سے جو سمجھ میں آیا آپ پڑھ لیجئے. آپ بھی وہاں تک پہنچ گئے، آپ بھی جو ہے وہ اسی طرح مجتہد بن جائیں گے. یعنی قرآن سے یہ سمجھ میں آیا، حدیث سے یہ سمجھ میں آیا، اس سے زیادہ ان کو کچھ نہیں معلوم. بس ہاں بہت کچھ معلوم ہے، ایسا نہیں کہ کچھ نہیں معلوم. میں ان کے بہت کو کچھ نہیں کرنا چاہتا. یہ جو میں نے کچھ کہا یہ در حقیقت اس بہت کے بارے میں کہا جو علم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہے. لہذا ان کے پاس یہ علم ہے کہ جس کے ذریعے سے مجتہد فتویٰ دیتا ہے. اب یہاں پر جابر ابن عبداللہ انصاری نے سوال کیا هل ينتفع الشیعہ فی غیبتہ. رسول فرما دیتے نہیں، ضرورت نہیں تھی، ہماری امت کے علماء ہوں گے جو ان کی تربیت کریں گے. یہ جواب نہیں دیا، یہ جواب نہیں دیا، بلکہ کیا کہا؟ وہ مشہور و معروف جملہ جو متعدد روایتوں میں آیا. کیا سوال کیا؟ سوال یہ کیا، میں نے شاید ترجمہ نہیں کیا، توجہ کیجیے گا. جابر ابن عبداللہ انصاری نے کیا سوال کیا؟ جابر ابن عبداللہ انصاری نے سوال کیا کیا اس آخری حجت کے شیعہ غیبت میں ان سے فائدہ اٹھا سکیں گے؟ یہ جابر کا سوال. هل ينتفع، فائدہ اٹھا سکیں گے، فی غیبتی ہی، ان کی غیبت کے زمانے میں ان کے شیعہ کیا فائدہ اٹھا سکیں گے؟ تو یہاں پر امام نے، رسول نے نہیں فرمایا کہ امت کے علماء ہوں گے جو ان کی رہنمائی کی. یقینی طور پر علماء رہنمائی کریں گے، علماء ہدایت دیں گے، علماء ان کو اصول دین پڑھائیں گے، علماء ان کو توحید پڑھائیں گے، یہ سب اپنے مقام پر. لیکن یاد رہے کہ بہرحال حجت خدا ان کے کاموں کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ ہماری پہنچ، ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارے عقلوں سے بہت زیادہ دور. یہ ہماری جب میں کہوں تو ہمارے سے مراد فقط ہم اور آپ نہیں، فقہا، مراجعین، مجتہدین سب شامل ہے. لہٰذا رسول فرماتے ہیں کیا ہے؟ رسول نے کوئی جواب نہیں دیا. سوال یاد ہے، سوال کیا گیا کہ غیبت کے زمانے میں کیا ان کے شیعہ ان کی غیبت میں فائدہ اٹھا سکیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ غیبت کے زمانے میں میری امت ان کی ولایت سے اسی طرح فائدہ اٹھائیں گے جس طرح سورج بادلوں سے پیچھے فائدہ پہنچاتا ہے. تعیین تکلیف. کل امام زمانہ آئیں گے، ایک ٹاپک دیکھا، اہداف امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام. اچھا ماشاءاللہ، ہاں آپ بات کہیں قرآن سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، قرآن حدیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، تو یہ یاد رکھیے گا یہ 2-4 جملے ہمیں سمجھ میں آئیں گے، کوئی بات نہیں، ڈسکس کیا جا سکتا ہے. لیکن آپ اس کے بعد اس کے اوپر متفرع کریں، اس پہ پھر ڈیپینڈ کر کے اپنی ذمہ داری کی تشخیص. یاد رکھیے گا میرا بچہ اور جوان، ذمہ داری فلسفے سے نہیں ہوگی، لاجک سے نہیں ہوگی کہ میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے. ذمہ داری صرف اور صرف قرآن اور آل محمد کی روایت کی روشنی میں ہوگی. ہاں روایت نے کہا غیبت کے زمانے میں تمہیں یہ کرنا ہے، سر کٹانا ہے، سر کٹانے کے بعد پورا وجود
آگ میں ڈال کر جل سکتے ہیں. جو غیبت کے زمانے میں ہماری ذمہ داری ہے کہاں سے لیں؟ فلسفے سے نہ لیں، تحلیل و تجزیے سے نہ لیں. آج کل دین تجزیے سے بیان کیا جاتا ہے، تجزیے سے بیان کیا، تجزیہ ہو رہا ہے، تجزیہ ہو رہا ہے، تحلیل کی اینالائز کیا جا رہا ہے. اس سے تعین تکلیف نہیں ہو سکتا ہے. درست ہے ممبر پہ یہ گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن جب ممبر پہ گفتگو ہوگی تو ہمارا بچہ اور جوان اس کو دین سمجھے گا. بہرحال ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، میں بہرحال اس سے یقینی طور پر جو درست نہیں سمجھتا ہوں، الہیت اینالائز کرنا، تجزیہ کرنا، تحلیل کرنا اور اس کے بعد تعین تکلیف کرنا اپنے لیے، ہمارے لیے کہ اب ہماری یہ ذمہ داری ہے. نہیں، ہماری ذمہ داری اس طرح تجزیہ، تحلیل، اینالائز سے معین نہیں ہوگی، بلکہ صرف اور صرف جو ہماری ذمہ داری معین ہوگی وہ قرآن کی آیات، وہ بھی ظاہر ہونی چاہیے، یا روایات آل محمد علیہ السلام، اس کے ذریعے سے ہماری ذمہ داری. اور خاص طور پر غیبت کی ذمہ داری کہ غیبت کا زمانہ بڑا سخت زمانہ ہے. اپنے بچوں اور جوانوں کے لیے ہر جگہ پر ہمیشہ پیغام دیتا ہوں، غیبت نعمانی کو پڑھیے، غیبت نعمانی کو پڑھیے، غیبت نعمانی پڑھیے. جتنی سمجھ میں آتی ہے انشاءاللہ سمجھ میں آئے، اگر کچھ سمجھ میں نہ آئے تو عالم سے پوچھیے گا. اور جب عالم سے پوچھے نا تو اس کو اپنا تجزیہ نہ کرنے دیجیے گا، کہیے کہ روایت سے بتائیں، روایت سے بتائیں. آپ حوض علمیہ میں ضرور پڑھ کر آئے. دیکھیں حوض علمیہ کسی انسان کو معصوم نہیں بنا دیتا ہے کہ وہ علم غیب بتانے لگے. توجہ کیجیے گا میرا بچہ اور جوان. بعض اوقات ہمارا بچہ اور جوان آتا ہے، کہتے ہیں مولانا نے بات بڑی عمدہ کی، بہت ہی زبردست کہی، ہمیں سمجھ میں نہیں آئی. خوب درست ہے، ممکن ہے بہت مشکل بات ہو، درست بات ہو، صحیح بات ہو، ہمیں سمجھ میں نہ آئی ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کے نتائج کو فالو کریں. آپ کو جب تک سمجھ میں نہ آئے اس وقت تک فالو ہی نہیں ہے. اس وقت تک فالو آپ آنکھ بند کر کے جو تسلیم ہے، جس کو ہم نے حجت خدا مانا، جس کو ولی خدا مانا، جس کو اولی الامر مانا، جس کو آنکھ بند کر کے تسلیم کرنا ہے، وہ 12 کا عدد ہے. صدق اللہ العلی العظیم. وہاں سمجھ میں نہ آئے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بات اگر سمجھ میں نہ آئے تو خدا کا شکر ادا کر کے آپ ان کی بات کو قبول کریں، کیونکہ سمجھ میں نہ آنے کی وجہ سے اطاعت کا زیادہ ثواب ہوگا. اگر سمجھ میں آ گیا تو پھر کون سی اطاعت ہوئی. ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. لہٰذا توجہ کریں میرے بچوں اور جوان، دین کو جو دین ہے اس کو صحیح طریقے سے سمجھیں. آپ مجھے سننے نہیں آئے، واللہ مجھے سننے نہیں آئے. یہ امامہ لگایا، داڑھی سفید ہو گئی، تھوڑی بڑی بھی ہو گئی، اور حوض علمیہ میں اتنے سال گزار کر آئے، سو واٹ؟ تو کیا ہو گیا؟ وہی نازل ہونے لگی، عصمت آ گئی میرے اندر. میری عدالت کو آپ نہیں جانتے تو عصمت کو جان، میری عدالت کو جانتے آپ. اب بعض مومنین جو بیچارے محبت کرتے وہ کہہ لیں کہ ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے، لیکن بہت سارے مومنین جو نہیں جانتے. صرف کسی کو شکل دیکھ کر عدالت ثابت نہیں ہوتی ہے، کسی کا بڑا امامہ بند پہن کر عدالت ثابت نہیں ہوتی ہے، کسی کی سفید ریش دیکھ کر عدالت ثابت نہیں ہوتی ہے، بار بار فیس بک پر دیکھ کر عدالت ثابت نہیں ہوتی ہے. میرا بچہ یاد رہے. حسن زن رکھنا تو ہر مومن، فاسق و فاجر، جس نے داڑھی تک نہ رکھی ہو، آپ کے زبان میں گفتگو کروں، داڑھی تک نہ رکھی ہو، اس کے لیے بھی حسن زن رکھنا ہے. حسن زن ہے تو سب کے لیے ہے. لیکن میں نماز، توجہ کیجیے گا، عدالت اگر ثابت نہیں تو 2 رکعت فجر کی نماز اس کے پیچھے، اس کے کندھے پر اعتماد کرتے ہوئے دے نہیں سکتا تو دین کیسے دے سکتا ہوں میں؟ دین کیسے دے سکتا؟ 2 رکعت نماز اگر عدالت ثابت نہیں ہے، اگر عدالت ثابت نہیں تو میں دین کیسے دے؟ اس کے پیچھے 2 رکعت اس کے اوپر میں اعتماد کرتے ہوئے، چونکہ نماز جماعت میں کیا ہوتا ہے؟ نماز جماعت میں وہ جس طرح فقہا بیان کرتے اپنے رسالہ عملیہ میں کہ جب پیش امام ہوتا ہے تو پیش امام مقتدی کی الحمد اور سورہ کو اپنے کاندھے پر اٹھاتا ہے.
اپنے کندھے پر اٹھاتا ہے. تو خدا 2 رکعت نماز کی اجازت نہیں دے رہا تو کل دین ہم بس ایسے ہی بچے کو مونٹیسری میں بھی پڑھانا ہے تو وہ تحقیق، وہ جستجو کیوں؟ اس لیے کہ بچے کا فیوچر مونٹیسری پہ کیا ڈیپینڈ کرتا ہے مجھے نہیں معلوم ہے، نرسری پہ کیا ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن بہرحال ایک فیشن بھی چل رہا ہے کہ کون سے مونٹیسری میں، کون سی نرسری میں، کون سے اسکول میں ہے، کون سے کالج میں، کون سے یونیورسٹی میں. بہرحال یہ اپنے مقام پر پس توجہ کیجیے گا. فقیہ مرجع ہمارا سلام ہو، ان کی خدمات ہے کہ آج کلمہ توحید ہم تک پہنچا. یہ ان کی خدمات ہے کہ کلام اہل بیت اطہار علیہ السلام ہم تک پہنچا. لیکن یاد رکھیے گا ان کی نیابت، اگر لفظ نیابت درست ہو کہ جس طرح علماء کرام بیان کرتے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ لفظ نیابت روایتوں میں آیا ہو، اور حرج بھی نہیں ہے. نیابت کا مطلب کیا ہے؟ نیابت کا مطلب آپ ان کی جگہ ان سے لے رہے ہیں، ان کی نیابت میں. اگر امام معصوم ہوتے تو آپ امام معصوم سے لیتے، اگرچہ پھر بھی زرارہ سے لیتے تھے، محمد ابن مسلم سے لیتے تھے. یہی ایک تقلید کی دلیل ہے، اہم ترین دلیل، کہ چھٹے امام کے ہوتے ہوئے زرارہ سے دلیل لیا جا رہا ہے، محمد ابن مسلم سے لیا جا رہا ہے. لیکن اب زرارہ بھی نائب بن گئے، محمد ابن مسلم بھی نائب بن گئے. نائب کا مطلب کیا ہے؟ نیابت کا دائرہ ذرا سمجھیے. خداوند متعال نے جس مقصد کے لیے روئے زمین پر حجت خدا کو بھیجا تھا، جس مقصد کے لیے روئے زمین پر حجت خدا کو بھیجا تھا، وہ فقط فقہی مسائل نہیں ہیں، وہ صرف حلال و حرام نہیں ہیں، اس کے علاوہ بہت سارے امور ہیں. آپ پتہ مولانا سے آپ کہیے مولانا آپ نے کہا کہ بہت سارے امور ہیں، کوئی الگ سے ایک پروگرام رکھیے جس میں آپ بتائیے آئمہ کے کیا کیا کام ہے. نہیں، مجھے 3 سے 4 الفاظ یاد ہے، 3 سے 4 لفظ معلوم ہے، اس کی حقیقت بھی نہیں معلوم، اس کا مفہوم بھی نہیں معلوم، اس کا مطلب بھی نہیں معلوم. وہ 3 سے 4 الفاظ مومنین کی مصلحت ہونی چاہیے اور مومنین کی صلاح کے لیے ہونا چاہیے. دین کی صلاح، دنیا کی صلاح، آخرت کی صلاح کے لیے امام کام کرتا ہے، امام جو کوئی امام ہوا کرتا ہے. اب یہ لفظ مصلحت میں نے کل آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا، یاد رکھیے گا. فقی بھی مصلحت مومنین کے لیے بعض اوقات ایک حکم دیتا ہے، بعض اوقات فتویٰ دیتا ہے، اور اس طریقے سے تاریخ تشیع میں ایسی مثالیں ملتی ہے. لیکن یاد رکھیے گا مجتہد جب مصلحت مومن میں اگر کوئی فتویٰ دے یا حکم دے تو اپنے ذہن کے اعتبار سے، اپنی فکر کے اعتبار سے، اپنے زمانے کے اعتبار سے، اپنی معلومات کے اعتبار سے، اپنے میڈیا کے اعتبار سے، اپنے دائرے کے اعتبار سے وہ حکم دے رہا ہوتا ہے. لیکن جب امام معصوم اگر کوئی فیصلہ دے، اگر کوئی حکم دے تو نگاہیں قیامت تک ہوا کرتی ہے، قیامت تک ہوا کرتی ہے. خوب واضح ہے. آپ تاریخ کو پڑھیے اور کوشش کریں تاریخ کو پڑھتے ہوئے جہاں پر امام معصوم کی مظلومیت بیان ہوئی ہے کہ چاہنے والوں نے، غیروں نے امام سے کیسے کیسے مطالبے کیے، تاریخ پڑھتے ہوئے آپ ذرا تصور میں لے کر آئیں. اگر ہم وہاں پر ہوتے تو کیا کرتے؟ اب چھٹے امام، ایک مثال دے دوں میں. چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، بارے دیگر سلوات. مصلحت مومن، ہم تو مصلحت مومنین پر جلوس نکالتے ہیں، دھرنے لگاتے ہیں. کس کے لیے لگائیں؟ اگر ہم سیاست کو ہٹا دیں اور خالص مومنین سے پوچھیں تو کیوں؟ مومنین کی مصلحت کے لیے. اب یہی کہیں گے، کیا کہیں گے اپنی بات کو؟ بھائی صحیح ہے، آپ نے تشخیص دیا مومن کی مصلحت ہے، صدق اللہ، بات ختم ہو گئی. نہیں، جلسہ ختم نہیں ہوا. آج اگر امام زمانہ علیہ السلام ہوتے تو اس جلسے میں ہوتے. خدا را نعوذ باللہ من ذالک. نہیں، آپ کی خدمت میں جائیے، تاریخ کو پڑھیے. میں نے کہا نا تاریخ کس طرح پڑھیں؟ اس طرح پڑھیں کہ اگر آپ ہوتے تو آپ کیا فیصلہ کرتے، آپ امام سے کیا تقاضا کرتے. چھٹے امام کی خدمت میں خراسان سے، اگر اشتباہ نہ کروں، 10,000 کا مجمع ابو مسلم خراسانی. اب مومنین سے 10 بستہ معذرت چاہتے ہوئے جو مومنین آگے آ سکتے ہیں درود پڑھتے ہوئے محمد و آل محمد پر.
بارے دیگر صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. ابو مسلم خراسانی، خراسان، مشہد، خراسان، بنی امیہ بنی عباس کا جنگ چل رہی ہے. بہترین موقع تھا چھٹے امام کے پاس. اگر میں اور آپ ہوتے تو مولا کو مشورہ دیتے. بہترین موقع تھا امام کے پاس. بنی عباس کا شعار کیا تھا، نعرہ کیا تھا، سلوگن کیا تھا؟ میرا بچہ اور جوان سلوگن کے پیچھے نہ بھاگے. صفین میں بھی سلوگن لگا تھا، ہم قرآن سے فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، لا حکم الا للہ. اس سے خوبصورت ترین سلوگن شاید روئے زمین پہ کوئی نہ ہو. بھائی نعروں پہ چلنا ہے تو پھر جائیے صفین میں وہاں جا کے کھڑے ہو جائیے. نعروں پہ چلنا ہے، یہ کیا جہاں آپ کی مرضی وہاں کبھی یہاں پہ کبھی وہاں پر نہیں. اگر نعروں ہی کو اگر معیار قرار دینا ہے تو جا کے امیر شام، حاکم شام کی جا کے لشکر میں کھڑے ہو جائے. بہترین نعرہ لا حکم الا للہ، اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں. سمجھ میں آئی بات میرا بچہ اور جوان؟ یاد رکھیے گا حجت خدا کے سامنے توحید بھی کھڑی کر دی جائے تو اس توحید کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اب بات یہاں تک آئی ہے. ابو مسلم خراسانی یاد دلا دیے گا مجھے، میں 2 دن سے یہ روایت لے کر آ رہا ہوں. کل ورنہ ابو مسلم خراسانی کی آپ کو داستان سنائے گا، لیکن بات یہاں تک آئی ہے جو میں آپ کی خدمت میں پڑھنا چاہتا ہوں. درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. بار دیگر صلوات پڑھ دیے گا محمد و آل محمد. مقام ولایت خوب اپنے اندر اتاریے تاکہ آپ کو کوئی ہائی جیک نہ کر سکے. مقام امامت کو سمجھیے. یہ روایت ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد پر. روایت ہے چوتھے امام امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام سے. تفسیر عیاشی بہت ہی اہم کتاب ہے جو بہرحال اس کے ساتھ ایک لفظ ظلم کہوں یا کیا کہوں ہوا جس کو آخوی نے متعدد بار اس غم کا اظہار کیا. بہرحال تفسیر عیاشی کی یہ روایت ہے. ابو حمزہ شمالی سے روایت ہے. چوتھے امام ارشاد فرماتے ہیں، دیکھیں روایت میں کہاں سے کنیکٹ کر رہا ہوں، اپنی بات کو توجہ کیجیے گا. کبھی دین کو میرا بچہ اور جوان ظاہر سے نہ لیں، دین کو سمجھے، حقیقت کو سمجھے. اور یاد رکھیے گا میرا بچہ اور جوان، یہ جو امامت اور ولایت ہے نا، اس کو کسی طرح کم اہم نہ سمجھے، کم نہ سمجھے. میں نے یاد ہے مجھے گزشتہ سال ایک خمسہ میں نے بیان پڑھا تھا میں نے آبی کے محلے میں، تو وہاں پہ میں نے کافی تفصیل سے اس موضوع پر گفتگو کی تھی. یہاں اشارتاً ابھی یہ روایت آپ کی خدمت میں پڑھنا چاہتا ہوں. روایت ابو حمزہ شمالی ان علی ابن الحسین علیہ السلام یعنی چوتھے امام امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام سے. ایک جسارت کر دوں میں، بزرگوں کی خدمت میں تو محال ہے، بچوں کی تربیت کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں. اپنا ہم یہ نہ سمجھیں کہ جو ہمارا ماحول ہے وہ 100% صحیح ہے. نہیں، اصلاح کی ضرورت ہے، ہمیشہ اصلاح کی ضرورت ہے. میں اپنے بچوں اور جوانوں سے، جو بھی میرا بچہ بننا چاہے، ہمارا جوان بننا چاہے، ان کے لیے یہ بات کہنا چاہتا ہوں. سخت روایات ہیں، سخت روایات ہیں. حتیٰ بعض فقہا واجب کے قائل ہیں. واجب کے قائل کیا؟ کہ نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ بعض فقہا کہتے ہیں واجب ہے کہ انسان صلوات پڑھے جس حال میں بھی ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی
ادب کا تقاضا، احترام کا تقاضا، تعظیم کا تقاضا یہ اپنی جگہ پر، روایات کثیرہ موجود ہے ہمارے پاس. اگر واجب نہیں، حتیٰ فقہا جا کے دیکھ لیں عروۃ الوثقیٰ کو احوط الاستحباباً احتیاط مستحب بھی لگاتے ہیں. احتیاط مستحب جہاں پر شبہ وجوب ہوا کرتا ہے، جہاں پر واجب کا ڈاؤٹ ہوتا ہے، وہاں پر مجتہد احتیاط مستحب لگاتا ہے. اگرچہ مکلف کے لیے واجب نہیں ہے یہ، الحمدللہ اس نے احتیاط مستحب لگایا، لیکن یہاں پر شبہ وجوب ہے، یہاں پر واجب ہونے کا شبہ ہے. یعنی اتنا امپورٹنٹ ہے. ہمارے یہاں جب مولانا علیہ السلام کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سب درود پڑھتے ہیں، ورنہ نعوذ باللہ من ذالک علی آیا علی گیا سلام اللہ علیہما سلام اللہ علیہ، حسین آئے حسین گئے سلام اللہ علیہ. جب تک جو وہ اگر خطیب جو کو علیہ الصلوۃ والسلام اور القاب کے ساتھ نہ پڑھیں تو جو کو ہم درود نہیں پڑھتے ہیں. باقی ائمہ کی نسبت مجھے روایت نہیں ہے، احترام ہے، ادب ہے، بہت اچھی سنت ہے. یہ انڈو پاک کی سنت ہے، یہ انڈو پاک کی سنت ہے، لیکن ناقص سنت ہے. ہم ائمہ کا نام بعض اوقات وہ بھی ہماری پریکٹس پوری نہیں ہے. جب خاص طور پر خطیب علیہ الصلوۃ والسلام کہے تو پھر جو کہ وہ سننے والے جو کو درود پڑھتے ہیں. لیکن اچھی سنت ہے ہمارے یہاں، ہمارے یہاں بہت اچھی سنت ہے. لیکن لفظ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حتیٰ روایت کا جملہ نام سنیں، ذکر سنیں، حتیٰ یاد آئے. اللہم صلی علی محمد محمد. اب یہ انسان کی زندگی میں برکتیں لے کر آتی ہے، یہ انسان کی زندگی میں بہت سارے اس کے فائدے ہیں. بہرحال نہ مجھے برکت چاہیے نہ فائدے چاہیے. امام معصوم نے کہا یہ پڑھو، یہ امام کی تعظیم ہے، سر آنکھوں پر، بس ختم ہو گئی بات. مجھے برکتیں ویسے ہی بہت مل رہی ہے، اللہ کا شکر ہے. محمد و آل محمد کے وسیلے سے بہت برکتیں ملی. برکتوں کے لیے سارے کام نہ کریں، برکتوں کے لیے سارے کام نہ کریں. آل محمد علیہ السلام کے سامنے تعظیم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ روایت، حتیٰ یہ روایت نہیں، حتیٰ یہ کہ روایت کثیرہ موجود ہے، روایت کثیرہ موجود ہے. حتیٰ یہ کہ اگر انسان نماز کی حالت میں ہو، نماز کی حالت میں ہو، ذکر چھوڑ دے، روک دے، پہلے محمد و آل محمد پر درود پڑھے، اس کے بعد وہیں سے ذکر کو کنٹینیو کریں. ایک اچھا یہ اب میں اپنے ابھی تو الو سیدھا کر لوں نا. اب یہ ظاہر ہے مجلس میں اگر اس طریقے سے ہوا تو مجلس نہیں ہوگی، صرف آپ لوگ تسبیح پڑھ رہے ہوں گے، تو یہ بھی ایک بڑا دشوار ہو جائے گا. لہٰذا آپ درود پڑھیں اور جو کہ وہ انشاءاللہ اس مستحب پہ عمل کر لیں. اگرچہ یہ بھی ظاہراً علامہ ببالی روایت معتبرہ ہے، اگر میں اشتباہ نہ کروں چند دنوں پہلے میں نے دیکھی تھی، روایت معتبرہ ہے کہ بلند آواز سے محمد و آل محمد پر درود پڑھنا نفاق کو دور کرتا ہے. اللهم صل على محمد. خوب یہ جو ہے وہ ایک بہرحال بچوں سے صرف گزارش تھی، آپ لوگوں کی خدمت میں جسارت نہیں تھی. لیکن بہرحال اچھا نفاق، روایتوں میں آ کر نفاق، آپ جا کے اکثر روایتوں میں دیکھیں منافق کس کو کہتے ہیں؟ جو ولایت کو نہ مانتا ہو. تو شاید پتہ نہیں کیا ہوتا ہوگا اس کا مطلب، لیکن بہرحال روایت معتبر روایت تھی جو میں نے آپ کی خدمت بیان کر دی. تفسیر عیاشی چوتھے امام سے روایت ہے، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. توجہ کیجیے گا حدیث، اگرچہ کیا کروں میں، آپ لوگ کی اتنی محبت سے آپ لوگ سنتے ہیں، یقین جانیے کہ جب میں ٹائم دیکھتا ہوں تو اس وقت اوور ہو چکا ہوتا ہے. آج میں یہ کہا تھا 9:45 بھی اب ختم کر دیے گا مولانا. یہ آپ لوگ کی محبت ہے، میرا قصور نہیں ہے، آپ لوگ کی محبتوں کا قصور ہے. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. تین گروہ کی طرف خداوند متعال نگاہ نہیں کرے گا قیامت کے دن. لا یکلمہم ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم. بس خدا اس کی طرف، آخر میں امام نے خود بتا دیا کیا تینوں کا مطلب ہے، ولہم عذاب علیم، خدا اس کے لیے عذاب علیم ہے. وہ تین گروہ کون ہیں؟ دوسرے دو گروہ تو یقینی طور پر آپ اس سے بے نیاز ہے، الحمدللہ رب العالمین. تیسرا گروہ قابل توجہ ہے. ہم بعض اوقات امپریس ہو جاتے ہیں. پہلا گروہ کون ہے؟ من جہد اماما من اللہ، جو امام معصوم کا انکار کرے.
یہ الحمدللہ آپ لوگ بے نیازی سے، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ رب العالمین. ودع اماما من غیر اللہ، دوسرا وہ شخص وہ گروہ جنہوں نے امامت کا دعویٰ کیا جبکہ وہ خدا کی طرف سے نہیں تھے. یہ دونوں گروہ آپ لوگ کے لیے نہیں ہے. تیسرا میں بھی انشاءاللہ العزیز آپ لوگ نہیں ہیں، لیکن بعض اوقات فیس بک پر آتی ہے ایسی کلپس آتی ہیں. کیا آتی ہے کلپس؟ بیان کرنے والا کون ہے؟ اچھا نہیں ہے کہ میں یہ بات کہوں، لیکن افسوس کے ساتھ بہرحال خداوند متعال ہم سب کو ہدایت دے. صبح و شام ہم اپنی ہدایت کے لیے دعا کریں. لہٰذا مجھے آپ لوگ کی اجازت سے یہ جملہ کہہ دے رہا ہوں کہ ایسی اور ویڈیو ہم نے دیکھی اسی لباس میں ملبس، بظاہر انشاءاللہ العزیز کہنے والے کی منظور یہ نہیں ہوگی، لیکن اس کے ذریعے سے شدید گمراہی جو ہمارے سوشل میڈیا میں، اب توجہ کیجیے گا، غیروں کی جب آڈیو کلپ ہوتے ہیں سنتے ہیں تو خود بخود ہم باتوں کو مائنس کر رہے ہوتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب اس لباس میں اگر کوئی ہو، جب اس لباس میں کوئی ہو، تیسرا گروہ کون ہے؟ تیسرا گروہ کس کا ہے؟ منزعمہ. توجہ کیجیے گا، منزعمہ. میں عربی پڑھوں گا، اردو پڑھتے ہوئے میں کوشش کروں گا احتیاط کروں گا، لہٰذا آپ اردو سے سمجھ لیجیے گا. کچھ حد تک ترجمہ کروں گا میں، لیکن پورا ترجمہ نہیں کروں گا. منزعمہ فی الاسلام نصیبہ، جو شخص نہیں کہا توحید کو مانتا ہے، رسالت کو مانتا ہے، شیعہ ہے، سنی ہے، ولایت کو مانتا ہے، نعرہ حیدری لگاتا ہے، تبرہ کو مانتا ہے، یہ کرتا ہے، ماتم کرتا ہے، عزاداری کرتا ہے. من زعمہ، جس کا یہ گمان ہے، مقام ولایت کو پہچانی ہے. ابھی نہیں سمجھ میں آئے گی، جب میں آپ کی خدمت میں ایک نقطہ آگے بیان کروں گا. من زعمہ، جو یہ خیال کرتا ہے. اب خیال ہم بھی کر سکتے ہیں، ہم پہلے گروہ میں نہیں ہیں، امامت کا دعویٰ نہیں کیا، ہم امام کو امام مانتے ہیں، امامت کا انکار نہیں کیا، امامت کا دعویٰ نہیں کیا. یہ تیسرا گروہ جو خیال کرتا ہے کہ ان کے لیے اسلام میں کوئی حصہ ہے. اگر کوئی مسلمان شیعہ اس کے دل میں یہ سافٹ کارنر پیدا ہو، خدا کو وہ توحید نہیں چاہیے جو ولایت کے بغیر ہو. نہیں، اپنے جملوں کی اصلاح کروں، اپنے جملے کی اصلاح کروں. خدا کو اس ولایت کے پیغام کی تشہیر و تبلیغ نہیں چاہیے جو حجت خدا کی اجازت کے بغیر ہو. مجھے بتائیے کیا گمراہی پھیلائی انہوں نے؟ کفر پھیلایا، شرک پھیلایا، بت پرستی پھیلائی، توحید کا پیغام پھیلایا، رسول کی رسالت کو پیغام پھیلایا. آپ کہیں ماشاءاللہ کچھ تو کیا. یہ جو کہا کچھ تو کیا، امام فرماتے لہم عذاب علیم. منزعمہ، جس کے دل میں صرف خیال آیا. اپنے بچوں کو پڑھائیے، کل ایسا نہ ہو کہ کورس پڑھیں تو سافٹ کارنر پیدا ہو جائے. ارے روم تک اور ایران تک ماشاءاللہ جو کہ وہ اسلام کا پیغام پہنچایا تھا. خدا نخواستہ انسان کی ہدایت کا مسئلہ ہی ہے، ایمان کا مسئلہ ہے. کربلا کیا ہے؟ ہمیں کیا معلوم کربلا کیا ہے؟ بس ہمیں اور آپ کو جو امام نے کہا کربلا، کیا گلی گلی کربلا ہے؟ کیا شہر شہر کربلا ہے؟ نہیں، کل جملہ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. امام مجتبیٰ کی شہادت ہے ایک روایت کے مطابق، کل آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. گلی گلی کربلا، گھر گھر کربلا، شہر شہر کربلا نہیں. ایک فاطمہ کا لال ہے جو کربلا کے میدان میں 61 ہجری عصر عاشور شہید ہو گیا. اس پر گریہ کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا. ابن شبیب لو کنت باکیا لشیء فابکی للحسین فابکی للحسین. اے ابن فضیل، جب ہمارا ذکر سنو. اور روایت میں کیا کہا؟ روایت میں کہا نوح علی الحسین، نوح علی الحسین. ارے ہمارے جد حسین پر اس طرح نوحہ کرو، اس طرح گریہ کرو جس طرح بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پر گریہ کرتی ہے.
हुसैन की मुसीबत, हुसैन की मुसीबत बहुत बड़ी मुसीबत है। मुझे इजाज़त दीजिए थोड़ा सा मैं एक जुमला आपकी खिदमत में बयान करना चाहता हूँ। मज़लूमियत आले मोहम्मद को सुनिए और तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो कीजिएगा। सिर्फ मिंबर से आले मोहम्मद बयान होनी चाहिए और आले मोहम्मद पर गिरिया होना चाहिए। दलील क्या है? सुन लीजिए दलील को। रिवायत मोतबरा सही सनद रिवायत के साथ रिवायत आई है हमारे पास कि आसमान दो लोगों पर गिरिया किया है, दो लोगों पर गिरिया किया। एक हुसैन इब्ने अली पर आसमान रोया है, खून के आंसू रोया है, और दूसरा कौन है? दूसरा है हजरत याहया इब्ने ज़करिया। सिर्फ दो लोगों के लिए आसमान रोया है। मैं अपने बच्चों और जवानों से कहता हूँ जाइए 24 घंटे तो क्या मैं आपको ज़िंदगी देता हूँ, कोई रिवायत को लेकर आ जाइए ताकि मैं अपनी इस्लाह कर लूँ। एक ज़ईफ़ से ज़ईफ़ रिवायत हो जहाँ पे इमाम मासूम ने कहा याहया पर भी रोया करो, याहया पर भी रोया करो। नहीं, कोई रिवायत नहीं मिलती जहाँ इमाम ने जिक्र किया या अपनी मुसीबत को याद किया, या हुसैन की गुर्बत को याद किया, या हुसैन की मज़लूमियत को याद किया, या शोहदाए करबला की मुसीबत को याद किया, या शोहदाए करबला पर रोने का हुक्म दिया। बस अज़ादारों आज एक रिवायत के मुताबिक हुसैन की एक अमानत का जिक्र करना चाहता हूँ। शहादत की शब है अज़ादारों, ये हुसैन की सकीना अपने बाबा से बड़ी मोहब्बत किया करती थी। बस दो रिवायत बयान करना चाहता हूँ। सकीना अपने बाबा से बड़ी मोहब्बत किया करती थी। रिवायत का जुमला है जब शाम गरीबा आई ना, जब शाम गरीबा आई, सकीना का तरीक़ेकार क्या था? सकीना का तरीक़ेकार ये था अपने बाबा के लिए मुसल्ला बिछाया करती थी, अपने बाबा के लिए मुसल्ला बिछाया करती थी। सकीना अपने बाबा से बड़ी मोहब्बत करते थे और हुसैन भी अपनी सकीना से बड़ी मोहब्बत करते थे। जब शिमर मलून से किसी ने सवाल किया, ऐ शिमर तुझे कभी हुसैन पर रहम आया? कभी तुझे हुसैन पर तरस आया? शिमर मलून कहता है एक मर्तबा मेरा दिल भी नरम पड़ गया। सवाल करने वाले सवाल किया कब तुझे हुसैन पर रहम आया, कब तेरा दिल नरम पड़ गया हुसैन के लिए? सुनेंगे आज़ादारों, कहा कि जब हुसैन आखिरी रुखसत के बाद एक मर्तबा जब खेमे से निकले, नन्ही बच्ची दौड़ते दौड़ते आई, हुसैन का दामन थाम लिया, एक जुमला का, बाबा क्या आप भी बनने को चले? बच्ची रो रही, हुसैन रो रहे। बस अज़ादारों एक रिवायत सुन लीजिए, आपकी ज़हमत को तमाम करूं। अज़ादारों आले मोहम्मद की मुसीबत बहुत बड़ी मुसीबत है, गुर्बत बहुत बड़ी गुर्बत है। बस एक जुमला, हाय शाम गरीबा आई। सकीना का तरीक़ेकार था अपने बाबा के लिए मुसल्ला बिछाया करती थी, बड़े शौक से अपने बाबा की नमाज देखा करती थी। बाबा ज़ोहर असर की नमाज पढ़कर तो गया, एक मर्तबा मगरिब का वक्त आया, रात आसमान अंधेरा हो गया, एक मर्तबा मुसल्ला बिछाया, सराहने बैठ गई, अपने बाबा का इंतजार कर रही। अभी मेरा बाबा, अभी मेरा बाबा आएगा, अभी मेरा बाबा आएगा। अल्लाह अल्लाह हुसैन तो ना आए। बस आज़ादारों अपने बच्चों को ज़हन में लाइए, अपने खानदान के छोटे छोटे बच्चों को ज़हन में लेकर आइए। फूल सी सकीना, मासूम सकीना, 3 से 4 साल सकीना अपने बाबा का इंतजार कर रही। अल्लाह अल्लाह हुसैन तो ना आए। शिमर मलून खेमे जलाते जलाते एक मर्तबा उस खेमे में आए जहां सकीना मुसल्ले के सराहने बैठ कर अपने बाबा का इंतजार कर रही। हाय बच्ची, मासूम बच्ची, तड़प कर सवाल किया, ए आने वाले क्या तूने मेरा बाबा देखा? अज़ादारों किस तरह बयान करूं? अरे 11 हिजरी याद आ गई जब दरे फातिमा जलाते हुए आया और फातिमा ने रास्ता रोका। एक मर्तबा असरे आशूर करबला की शाम गरीबा, एक मर्तबा हुसैन की सकीना ने सवाल किया, क्या तूने मेरा बाबा देखा? अज़ादारों शिमर मलून वो उसका हाथों को उठाया, सकीना के फूल से रुखसार तमाचा मारता जाए। हाय सकीना, वाह हुसैना, वाह अली।
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بارے ان آنسو کو باعث شفاعت قرار فرما. خداوند یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ. حاضر مجلس مومنونات کل مومنونات جنہوں نے التماس سے دعا کی لے گا. خداوند تمام مومنونات کو صحت عاجلہ اور کاملہ عطا فرما. خداوند جو حاضر مجلس مومنونات کل مومنونات کی اور جنہوں نے التماس سے دعا کی لے گا. خداوند تمام مومنونات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما. جو مومنونات پریشان حال روزی رزق کی مشکلات میں گرفتار، بچوں کی تعلیم، بچوں کی شادی، گھریلو مسائل اور بالخصوص وہ سیلاب زدگان مومن و مومنات جو زیر آسمان زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے امداد کے محتاج ہیں. خداوند جو مومن و مومنات روئے زمین پر پریشان حال ہے، کسی بھی پریشانی میں گرفتار ہیں، اور عمومی طور پر جو بھی مسلمان اس مجلس کے برکتوں سے تمام مسلمانوں کے لیے دعا گو ہیں کہ خداوند جو مومن و مومنات جو مسلمان پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. خداوند تو یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ. حاضر مجلس مومن و مومنات کے مرحومین، منتظمین کے مرحومین، کل مرحوم مومن و مومنات کی مغفرت فرما، جوار معصومین میں جگہ عطا فرما. خداوند جو مومن و مومنات حج و زیارات کے مشتاق ہیں، بالخصوص زیارت سید الشہداء کے، خداوند تمام مومن و مومنات کو بالخصوص تمام مومن و مومنات کو اپنے گھر اہل بیت اطہار اور بالخصوص زیارت مولا حسین نصیب فرما. خداوند تو یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کا جو مومن و مومنات بیمار ہیں، حاضر مجلس مومن و مومنات ان کے متعلقین دنیا بھر میں جہاں جہاں جو آزادار جو مومن و مومنات بیمار ہیں، خداوند خاص طور پر جنہوں نے التماس دعا التماس صحت کے لیے کہا، اور خاص طور پر یہ دو، ایک مومنہ ایک مومن کہ مومنہ تعظیم فاطمہ اور محترم قائم بھوجانی، یہ دونوں علین ہیں، ہاسپٹل میں ہیں. خداوند بحق محمد وآل محمد خداوند جو حسین کی سکینہ کا واسطہ دیتے ہیں. خداوند جو مومن و مومنات بیمار ہیں، بالخصوص یہ دو مومنین، خداوند انہیں صحت عاجلہ اور کاملہ عطا فرما. اپنی آخری حجت امام عصر زمان سلام اللہ علیہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں قرار فرما. ماتم حسین.